بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امارات یعنی یو اے ای نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی طاقتور تنظیم اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کر کے عملاً اس تنظیم کو توڑ دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اہم خلیجی ملک کیا چاہتا ہے۔ حقیقت میں اس کا تعلق اس کہانی سے ہے جو 11 برس پہلے شروع ہوئی۔ اس کہانی کے اختتام پر خلیج کا نقشہ کتنا تبدیل ہوگا اور پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ سوال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بظاہر امارات کا اوپیک چھوڑنے کا فیصلہ ایران جنگ میں مشترکہ حکمت عملی اختیار نہ کرنے اور صلاحیت کے مطابق تیل کی پیداوار سے روکنے کے خلاف رد عمل ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ امارات کا منصوبہ تیل کی پیداوار بڑھانا اور زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے، جس کا فوری امپیکٹ یہ ہوگا کہ اس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، جس کا نقصان سعودی عرب کو ہوگا، جبکہ دوسری طرف ٹرمپ اور نتن یاہو پر ہونے والی تنقید میں کمی آئے گی، کیونکہ ان کے جنگ چھیڑنے کے سبب ہی تیل مہنگا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کہانی کے پس منظر کی طرف جو کوئی 11 برس پہلے 2015 میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز یمن جنگ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امارات سعودی عرب کے نہ صرف بہت قریب تھا بلکہ اس کی پالیسی بھی بڑی حد تک سعودیہ کے زیر اثر ہوتی تھی، مگر اب منظر اور پس منظر دونوں تبدیل ہو چکے ہیں۔ امارات کچھ قوتوں کی حمایت پر اپنی الگ شناخت قائم کر رہا ہے۔ وہ خود کو مڈل ایسٹ میں بڑی طاقت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اور حالیہ عرصے میں ماضی کے برعکس اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے فٹ پرنٹس یمن سے لیبیا اور صومالیہ سے سوڈان تک کئی ملکوں میں پائے گئے ہیں۔ وہ ایک طرف سعودی عرب کے لیے چیلنج پیدا کرتا ہے تو دوسری جانب ایران کے معاملے میں آخری حد تک جانے کو تیار ہے، جس کا ایک ثبوت حالیہ جنگ میں اسرائیل کی طرف سے فوجی دستوں سمیت دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم امارات بھیجے جانے کی خبروں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے یمنی حوثیوں کے ایک دھڑے کی سرپرستی اور اسے مسلح کرنے کے نتیجے میں یو اے ای پہلے ہی سعودی عرب کو ناراض کر چکا تھا۔ ایران نے اپنا ہرمز بند کی تو اسے کھلوانے کے لیے سب سے زیادہ بےتابی امارات نے دکھائی اور وہ مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا کہ خلیجی ملک مشترکہ حملے کے ذریعے ایران سے آبنائے ہرمز کو واگزار کروائیں اور یہ ہر قیمت پر ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے امارات نے اپنی نیوی کو لیڈنگ رول دینے کی پیشکش کی، مگر سعودی عرب سمیت خلیجی ملک اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، ایران نے بھی امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور خلیجی ملکوں میں سب سے زیادہ نقصان یو اے ای کا ہی ہوا۔ حملے سعودی عرب پر بھی کیے گئے، لیکن وہاں سے جو جواب آیا وہ تحمل اور خاموشی کی صورت میں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ جوابی کارروائی کی صورت میں فائدہ اسرائیل کو پہنچنا تھا اور اس میں مین رول جو پلے کیا ہے، شٹل ڈپلومیسی کی ہے، وہ پاکستان نے کی۔ اس میں ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ اب یو اے ای کے حالیہ دھماکہ خیز اعلان پر آتے ہیں، جس نے پوری دنیا کے میڈیا کی لیڈ سٹوریز کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ امارات اوپیک تنظیم سے خوش کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امارات کی تیل کی پیداواری صلاحیت کوئی 40 سے 45 لاکھ بیرل یومیہ ہے، جبکہ اوپیک کے تحت کوٹا سسٹم نافذ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی پیداواری صلاحیت سے بہت کم یعنی کوئی 30 سے 35 لاکھ بیرل یومیہ مارکیٹ میں لانے یا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اس پر پہلے بھی امارات کے دیگر ملکوں سے خاصی یعنی کشمکش رہی ہے۔ امارات سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے اور عراق دوسرے نمبر پر ہے۔ اچھا، یہاں اوپیک تنظیم کے اسٹرکچر اور مینڈیٹ کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے آپ کو آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ امارات کیوں اس تنازع میں الجھا ہے۔ آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یہ ہے اوپیک تنظیم، اس کا جو ایبریویشن ہے۔ یہ تیل برآمد کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک کی تنظیم ہے، جس کا قیام 1960 میں بغداد میں عمل میں لایا گیا اور اس کا ہیڈ آفس یا سیکریٹریٹ آسٹریا کے شہر ویانا میں ہے۔ اوپیک کا بنیادی مقصد رکن ممالک کی پیٹرولیم پالیسی میں ہم آہنگی پیدا کر کے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو اسٹیبل رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہر رکن ملک کو ایک خاص حد تک تیل کی پروڈکشن کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی آپ کو ایک سرٹن فریم ورک کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اوپیک میں اس وقت 12 مستقل ارکان ہیں اور ہر ملک کی حیثیت اس کے تیل کے ذخائر اور پیداواری صلاحیت کے مطابق ہے۔ قطر اور انگولا کچھ عرصہ پہلے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں اور اب امارات تیسرا ملک ہے جو الگ ہو رہا ہے اس تنظیم سے۔ اچھا، اوپیک میں لیڈنگ رول بہرحال سعودی عرب کا ہے، جو دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور اس حیثیت میں فیصلوں پر لامحالہ وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد عراق، امارات، کویت اور ایران کا نمبر آتا ہے۔ اس طرح کچھ افریقی ملک ہیں جو اس تنظیم میں شامل ہیں، جن میں الجزائر ہے، نائجیریا ہے، لیبیا وغیرہ ہیں۔ وینزویلا کی اگر بات کی جائے تو یہ اوپیک کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہے اور اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، لیکن وہاں سیاسی اور معاشی بحران نے وینزویلا کی پیداواری حیثیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اچھا، امارات نے اوپیک کے ساتھ ساتھ اوپیک پلس سے بھی علیحدگی کا اعلان کیا۔ اوپیک پلس میں کچھ نان ممبر ملک ان کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سب سے بڑا پلیئر روس ہے۔
इस इत्तेहाद का मकसद अमेरिका की शेल ऑयल की बढ़ती हुई पैदावार के मुकाबले में इंटरनेशनल प्राइसेस पर कंट्रोल बरकरार रखना था। अब आ जाएं दोबारा इमारात के ओपेक छोड़ने के फैसले पर। इमारात ने जब ये देखा कि अबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से इसकी सप्लाई लाइन मुतासिर हो रही है, तो उसने अपनी अल फुजैरा पोर्ट को ज़्यादा मुतहर्रिक किया, जो अबनाए हॉर्मुज़ से दूर बहरा अरब में वाक़ है। यानी अबनाए हॉर्मुज़ जो खलीज फ़ारिस में है और अल फुजैरा जो है वो बहरा अरब में है। इस बंदरगाह को भी ईरान ने एक से ज़ायद मरतबा हमलों का निशाना बनाया, मगर यूएई का ये ख्याल है कि अपनी सप्लाई को यहाँ से रीरूट करके वो एनर्जी मार्केट को ऊपर नीचे करने की सलाहियत रखता है, और अगर इमारात ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और ओपेक से निकलने के बाद पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक तेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो आलमी मार्केट में यकीनी तौर पर तेल की कीमतों को बड़ा झटका लगेगा। अच्छा, इमारात का तेल की पैदावार तेज़ी से बढ़ाने का एक और सबब भी है, और वो ये कि मुस्तकबिल में तेल की आलमी तलब कम होने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। लिहाजा यूएई अपने तेल के ज़खायर को जल्द अज जल्द बेच कर ये रकम दीगर शोबों में, मसलन टूरिज़म हो गया, आईटी हो गई, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का ये मंसूबा है कि तेल पर मईशत का इन्हिसार 21वीं सदी के आखिर तक बरकरार रखा जाए। बहरहाल ये इस मंजरनामे के कुछ सियासी और माशी पहलू हैं, मगर मुबस्सिरीन के नज़दीक इससे बढ़कर स्ट्रेटजिक पहलू को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। ओपेक से अलहदगी की सूरत में इमारात न सिर्फ सऊदी अरब के ओपेक में लीडिंग रोल को चैलेंज कर रहा है, बल्कि तेल की आलमी मंडी पर अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाने की तैयारी भी कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि ईरान जंग के बाद मिडिल ईस्ट अपनी सतह पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ऐसा लगता है कि ये मरहला करीब आ गया है। जैसा कि हमने इब्तदाई में बात की कि अगर इमारात अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाता है, तो इसका बराह रास्त नुकसान तो सऊदी अरब को होगा, जबकि बिलवास्ता मगर फौरी फ़ायदा अमेरिका और इसराइल को पहुँचेगा, जिन्होंने जंग छेड़ कर तेल की कीमतें आसमान पर पहुँचा दी हैं। बहुत शुक्रिया।